بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج رمضان المبارک کی 22ویں تاریخ ہے اور 23ویں شب آنے والی ہے۔ شب قدر کے بارے میں مضامین بہت عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ رات ہم نے اسی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا، اور دوسری جگہ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات میں اللہ کی طرف سے پورے سال کے فیصلے اترتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے، 1000 مہینے میں جتنی راتیں آتی ہیں اور 1000 مہینے میں جتنے دن آتے ہیں، ان تمام دن اور رات میں عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے اس ایک رات میں عبادت کر لینا۔ چونکہ یہ شب قدر بعض علماء نے لکھا ہے کہ پورے رمضان میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، طاق راتوں میں، جفت راتوں میں، اس لیے اللہ نے اس شب قدر کو پانے کے لیے تراویح جیسی بڑی عبادت مقرر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا، صحابہ کرام نے اس کی پابندی کی، 20 رکعت تراویح کی، تمام صحابہ نے اجتماعی طور پر پابندی کی۔ صحابہ نے اس سے زیادہ تو کیا، اس سے کم نہیں کیا۔ چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور اس زمانے کے اور جتنے مجتہد امام ہیں، سب حضرات نے 20 رکعت تراویح میں کوئی اختلاف نہیں کیا، سب نے مانا کہ یہ شریعت ہے۔ اب ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے تہجد کی 8 رکعتوں والی روایت لے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن زیادہ تر امت اس بات پر متفق ہے اور آج بھی عمل بھی ہے الحمدللہ، خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں اور ہندوستان کے اطراف کے ممالک میں، کہ کثرت سے مسجدوں میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس میں پورا قرآن پاک سنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس موضوع پر تو زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح جو مقرر ہوئی ہے وہ شب قدر کو پانے کے لیے ہوئی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص روزہ رکھے دن میں، افطار کر لیا اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ بھی رات میں پڑھی اس نے، پھر عشاء کی نماز پڑھی، فرض اور سنت اور واجب وتر، اور پھر 20 رکعت تراویح اس نے سنت مؤکدہ ہے جو جس کی حقیقت تو نفلی ہوتی ہے، تو یہ اس نے 20 رکعت تراویح پڑھی اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو جس رات میں بھی شب قدر ہوگی وہ رات اسے مل جائے گی۔ اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت نہ بھی کرے تو شب قدر مل جاتی ہے۔ تو اس لیے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا شب قدر پانے کے لیے یہ پورے رمضان میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی الگ سے کچھ بھی نہ کرے تو بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ محروم ہو گیا۔ شب قدر کی فضیلت پالی اس نے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو اس رات کی فضیلت سے محروم ہو گیا تو وہ بہت بڑے خیر سے اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس نے تراویح پڑھ لی اس کو شب قدر مل گئی۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس کے علاوہ بھی کچھ اہتمام کرتے ہیں، کچھ نفلیں پڑھتے ہیں، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت ہے اپنی گفتگو کو پاک رکھنا گناہ کی باتوں سے، روزے میں بھی اور تراویح میں بھی اور
پورے رمضان میں، تو گناہ سے بچے، غیبت سے، کان کے گناہ سے، آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں خاص طور پر، اور وہ سبھی گناہوں سے بچائیں۔ اور جو بھی عبادت کریں گے، تھوڑی بھی عبادت کریں گے، ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے تو شب قدر کی فضیلت مل جائے گی، اس لیے کہ ایک مرتبہ کسی نے شب قدر میں کہا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو یہ 1000 مہینے تک عبادت اسی جملے کو دہراتے رہنے سے بہتر ہے اس رات میں ایک مرتبہ کہہ دینا۔ ایک مرتبہ 2 رکعت نفل پڑھ لی تو یہ 1000 مہینے تک کرنے سے بہتر ہے ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ تو بھی شب قدر ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ طاق راتوں میں زیادہ احتمال ہے، اور وہ بھی اخیر عشرے کی طاق راتوں میں اور زیادہ احتمال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 27ویں شب میں تو بہت سے علماء نے لکھا ہے، اور بعض حدیثوں سے بھی آتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ 27ویں شب میں تو زیادہ تر گمان ہوتا ہے کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ بہرحال 27ویں شب بھی، 29ویں شب بھی، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 21ویں بھی، اور پورے رمضان کی ہر رات۔ اگر قدر آدمی کرے تو ہر رات شب قدر ہے، اور قدر نہ سمجھے تو پھر ساری رات بیکار ہے، برابر ہے۔ بہرحال تو شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت اللہ نے اس کا درجہ اس لیے بلند کر دیا کہ اسی رات میں قرآن پاک کو اللہ نے اتارا تھا۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ کلام اللہ کا جس نبی پر اتارا گیا ہے، اس نبی کو اللہ نے سارے نبیوں سے سب سے افضل کر دیا۔ جس فرشتے کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو ان کو سارے فرشتوں میں سب سے افضل کر دیا۔ جس مہینے میں اتارا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل، تو جس رات میں اتارا گیا وہ رات بھی سب راتوں سے افضل کر دی گئی۔ یہ اور جس امت پر اتارا گیا، جس امت کے لیے اتارا گیا یہ کلام، اس امت کو بھی اللہ نے خیر امت قرار دے دیا کہ سب امتوں سے بڑھیا اور بہتر کر دیا اس کو۔ تو اس لیے شب قدر کا اہتمام کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات اعتکاف کی عبادت تھی، جو مردوں کے لیے مسجد میں اور عورتوں کے لیے اپنے گھر کے کسی گوشے میں، وہ تو ماشاءاللہ بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں اپنے اپنے گوشے میں بیٹھ گئے ہیں اعتکاف میں۔ مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن مسجد میں ہے جہاں جماعت ہو سکتی ہے، ہوتی ہے 5 وقت کی، یا پھر عورتوں کے لیے ہے کہ وہ گھر میں کر لیں۔ تو اعتکاف میں بھی کوئی خاص الگ سے عبادت نہیں مقرر ہے اعتکاف کے لیے، بس ایک ہی بات کا اہتمام کرنا ہے کہ جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی زبان کی اور اپنے کان کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں، تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور جو بھی نیکی کریں گے وہ سب کا سب بہت ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں ایک نفل کیا، پڑھا، اس کا ثواب فرض کے برابر ملا، اور ایک فرض ادا کیا تو 70 فرضوں کے برابر ہے، تو بہت بڑھا بڑھا کر کے اس میں نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے تھوڑا عمل بھی بہت ہے، لیکن اتنا تو کر ہی لینا چاہیے کہ آدمی کم از کم رمضان المبارک میں 300 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 300 مرتبہ استغفار اور 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرے۔ عام دنوں میں 100 مرتبہ، اور رمضان الشریف میں 300 مرتبہ کر لے، اور اس کے علاوہ جنت کا سوال کثرت سے کرنا چاہیے، اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ یہ گفتگو ہے رمضان المبارک سے کے اس اخیر عشرے سے متعلق۔ ایک عبادت اس موقع پہ ہے صدقہ فطر کی۔ صدقہ فطر عید کے دن واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پہلے نکالے تو اچھا ہے، بہتر ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں، اور اگر جو سے نکالے تو 3.5 کلو جو، لیکن اگر کشمش سے نکالیں تو 3.5 کلو کشمش۔ تو اس طرح سے ان چیزوں میں سے جس چیز سے بھی گنجائش ہو اس سے اپنا صدقہ فطر نکال لیں۔ 2.25 کلو گیہوں نکال دیں یا اس کی قیمت ادا کر دیں غریب کو اپنی طرف سے، اور اپنے عیال میں جو ہیں یعنی اپنے نابالغ بچے ان کی طرف سے نکال دیں، اور اگر بیوی
کی طرف سے اجازت ہو تو بیوی کی طرف سے بھی نکال لے۔ اس میں بہت سے مرد لوگ اپنی طرف سے کر دیتے، بیوی سے پوچھتے نہیں، بیوی سے اجازت لے کر کے اس کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور جو بالغ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کی طرف سے بھی ان کی اجازت سے اگر کریں گے تو یہ ان کی طرف سے ہوگا۔ تو اس لیے بالغ لڑکوں سے، لڑکیوں سے پوچھ کر کے اگر ان کی طرف سے بھی کر دیں اپنے پاس اپنے پیسے سے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ خود صاحب گنجائش ہے تو وہ اپنے پیسے سے کرے۔ بہرحال جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی کے اوپر صدقہ فطر ہے، تو صدقہ فطر کی یہ مقدار نکال لے، اللہ کے غریب بندوں تک پہنچا دے، ان کی مدد کر دے۔ اور عید کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے کہ عید کی جو رات ہوتی ہے وہ بھی ان راتوں میں سے ہے جو اللہ کی نظروں میں بہت اہم رات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو عید کی رات کو جاگ کر کے اس میں عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن مردہ نہیں ہونے دیں گے جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عید کی رات میں بھی عبادت کرنا چاہیے، رات جگہ ہو مگر عبادت کے لیے ہو، نیک کاموں کے لیے ہو۔ اور عید کی نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، ایسے تو عام حالات میں عیدگاہ جانا سنت ہے، لیکن جب عیدگاہ نہ جا سکتا ہو، عذر ہو، اور اپنے محلے کی جو مسجدیں ہیں اس میں بھی پڑھنا مشکل ہو، تو اپنے گھروں کے صحن میں، دہلیز میں، ایسے باہری حصے میں جہاں کوئی باہری بھی آ سکتا ہو، اگرچہ حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے آنا نہیں ہے اس کو، لیکن جہاں پر باہری کوئی آ سکتا ہو، ایسے کسی کھلی جگہ میں، دہلیز میں گھر کے افراد اکٹھا ہو جائے، پیچھے عورتیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، اور وہاں پر 2 رکعت نماز عید کی پڑھی جائے گی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ عید کی نماز میں کچھ الگ نہیں ہے، بس اذان نہیں ہوگی، اذان نہیں ہوتی، تکبیر نہیں کہی جاتی، ایک شخص کھڑا ہو 2 رکعت نماز پڑھائے اور اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملائے اور دونوں کو بلند آواز سے پڑھے، اور پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد 3 تکبیریں پہلے کہہ لے، پھر عید کی پھر قرأت شروع کرے، اور دوسری رکعت میں پہلے قرأت کر لے، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ 3 تکبیریں کہے، پھر چوتھی تکبیر رکوع کی کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے۔ بس یہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہی یہی عید کی نماز ہے، یہ عید کی نماز واجب ہے، اور جن جگہوں پر جمعہ جائز ہے وہاں پر عید کی نماز جائز ہے، اور جس طرح سے متفرق جگہوں پر، ایک شہر میں متفرق جگہوں پر جمعہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی ایک شہر میں متفرق جگہوں پر عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ تو عید کی نماز ایسے لوگ متفرق جگہوں پہ جگہ جگہ قائم کر لیں، اپنے اپنے گھروں کے پاس، گھروں کے احاطے میں، مسجد میں بھی جتنی گنجائش ہو حکومت کی طرف سے اتنے افراد مسجد میں بھی جا کر کے پڑھ لیں۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہے، اس خطبے میں مختصر سے مضامین قرآن پاک کی آیتوں کے اور حدیثوں کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو خطبہ یاد نہ ہو تو وہ قرآن پاک لے کر کے اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور دوسرے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ والا جو رکوع ہے یہ رکوع پڑھ لے، سورہ قاف کا پہلا رکوع پڑھ لے، کوئی بھی کہیں سے بھی قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ لیں، کچھ دعائیں پڑھ لیں تو وہ خطبہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ عیدین کے خطبے میں، عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے میں پہلے خطبہ جب شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 9 مرتبہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خطبے کی عبارت پڑھی جاتی ہے۔ درمیان میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیر تشریق کے کلمات ہیں، تو یہ تکبیر کے کلمات درمیان میں کہے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدین کا خطبہ دیتے تھے تو کثرت سے آپ تکبیر کہا کرتے تھے اس میں۔ تو کثرت سے مراد یہی ہے کہ پہلی تکبیر، پہلا خطبہ اس طرح شروع کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 9 مرتبہ کہیں، اور پھر اس کے بعد خطبے کی عبارت شروع ہو، درمیان میں پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اس کے بعد کچھ خطبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایسے کہتے ہوئے کم از کم 9 مرتبہ پڑھیں۔ اور جب دوسرا خطبہ پڑھیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوں تو دوسرے خطبے میں پہلے اللہ اکبر 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد
درمیان میں پوری تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ جب خطبہ پورا ہو جائے تو آخر میں 14 مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح سے اپنا خطبہ پورا کرے۔ اور پھر خطبے ہی پر مجلس ختم ہو جائے، لوگ اٹھ جائیں، اس لیے کہ جو دعا کا اہتمام ہے وہ نماز کے بعد ہے۔ 2 رکعت جو نماز پڑھی گئی، نماز کے بعد دعا مانگ لیں، ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ اور اس کے بعد خطبہ پڑھے، خطبہ پڑھنے کے بعد پھر لوگ اٹھ جائیں۔ عید کے بعد، عید کے خطبے کے بعد جو لوگ کھڑے ہو کر کے معانقہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عید کی سنت ہے، یہ غلط ہے۔ معانقہ کرنا یہ مصافحے کے بعد کا درجہ ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرنا چاہیے، اور اس کا جو جواب ہے وہ جواب دے۔ پھر دونوں مسلمان اگر چاہیں تو آگے بڑھیں اور مصافحہ کریں، دونوں ہاتھ ملائیں۔ حدیث شریف میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، آپ نے فرمایا کہ سلام کی تکمیل ہے مصافحہ، یعنی سلام ادھورا رہتا ہے جب تک مصافحہ نہ کیا جائے، تو اس لیے دونوں قریب آئیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں۔ یہ مصافحہ کر لیا، مصافحہ کرنے کے بارے میں حدیث شریف میں کہ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس وقت میں پڑھ بھی لیں یغفر اللہ لنا ولکم۔ اور مصافحہ سے بھی اگر آگے جی چاہے اور لپٹا لیں، معانقہ جس کو کہتے ہیں، معانقہ کر لیں، سینے سے لگا لیں، تو یہ بھی، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ عید کی نماز کے بعد معانقہ کرنا چاہیے اور عید کے بعد گلے لگنا چاہیے، گلے ملنا چاہیے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ یہ معانقہ ہمیشہ کے لیے سنت ہے، جب بھی آدمی کسی سے سلام کرے، مصافحہ کرے، اور جی چاہے تو معانقہ کر لے۔ یہاں تک ضروری مسئلے ہو گئے۔ بعض لوگ اس موقع پہ ایک چیز لوگوں کے درمیان لا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی شخص جیسے بھی چاہے، مگر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فقہ حنفی کے مطابق جو جمعے کی شرائط ہے وہی عید کی شرائط ہے، اس لیے جہاں پر جمعہ جائز ہے وہیں پر عید کی نماز ہو سکتی ہے۔ جن گاؤں، چھوٹے گاؤں دیہات میں جمعہ نہیں ہو سکتا، وہاں عید کی نماز بھی گاؤں میں نہیں ہو سکتی، تو اس لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے اس بات کا مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ اس علاقے میں اتنا بڑا گاؤں ہو کہ وہاں جمعہ جائز ہو۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جمعہ عیدین کی نماز عید جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں ہی پڑھیں یا مسجد میں ہی پڑھیں، وہ گھروں میں بھی قائم کی جا سکتی ہے، لیکن گھروں کے اس حصے میں پڑھ سکتے ہیں جس حصے میں کوئی باہری آدمی بھی آ سکتا ہو، یعنی جس کو اذن عام کہتے ہیں۔ اگرچہ گورنمنٹ کے قانون کی وجہ سے نہیں آئے وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں پر وہ آ سکتا ہو، ایسی جگہ، کھلی جگہ میں پڑھنا، جیسے اپنے گھر کا برآمدہ ہوتا ہے، باہری حصے کی دالان ہوتی ہے، اپنے گھر کے سامنے کا جو صحن ہوتا ہے، گھیرا لگا ہوا ہے، جہاں پر حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہ ہو، اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی یہ عید کی نماز قائم کی جا سکتی ہے۔ ایک شہر میں اگر 1000 سے زیادہ جگہ بھی قائم ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کی جا سکتی ہے۔ یہ مجبوری کا وقت ہے، اس لیے مجبوری کے قانون الگ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے اس بات کی کہ ہم لوگ مسئلوں کو صحیح طریقے سے، ان مسئلوں کا علم حاصل کریں، پھر اس کے مطابق عمل کریں، اور جب کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بھٹکانے والا کوئی آئے یا ادھر ادھر کی باتیں کرے، تو اس کو کسی جاننے والے عالم سے جن پر اعتماد ہو، ان سے اس مسئلے کو سمجھ لیا کریں، اس کی حقیقت سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان کے جو چند دن رہ گئے ہیں، ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خیر و برکات عطا فرمائے، اور ہماری تراویح، ہمارے روزے قبول فرمائے، اور عید کے دن ہم سب لوگوں کو اس طرح معاف فرما دے جس طرح اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ فرمایا ہے کہ فرشتوں کے سامنے اظہار ہوتا ہے کہ آج یہ میرے بندے آئے ہیں اپنی مزدوری لینے کے لیے، تو تم لوگ گواہ رہو، میں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو پورا اجر دے دیا، ان کے گناہ معاف کر دیے۔
تو ہمارے تمام اعمال کا ہمیں اجر ملے اور گناہوں کی معافی ملے، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو بھی معاف اللہ تعالیٰ فرما دے اور نیک اعمال کی توفیق مل جائے۔ عید کی نماز سے آگے بڑھ کر کے پھر اس کے بعد 6 روزے ہیں نفل کے، شوال کے 6 روزے کہلاتے ہیں، شش عید کے روزے کہلاتے ہیں۔ ان کو اگر کوئی رکھے تو حدیث شریف میں ہے کہ اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال نفلی روزہ رکھ لیا۔ تو اس لیے عید کی نماز جس دن عید کا دن ہو اس دن تو کوئی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس دن تو خوشی منائے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر کوشش کریں کہ یہ نفلی 6 روزے بھی رکھ لیں تاکہ اس کا ثواب اور اس کے فائدے جو ہیں وہ پورے سال اس کی برکات ہمیں ملیں۔ ایک مسئلہ آج کل یہ بھی لوگوں میں چل رہا ہے کہ عید کے کپڑے بنائیں کہ نہ بنائیں، اور عید کے لیے کوئی تیاری کریں کہ نہ کریں، کچھ میٹھا وغیرہ جو پکا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں، خوشی منائیں کہ نہ منائیں۔ تو اس میں دیکھیے علماء کی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علماء کی نظر اس پر ہو کہ غریبوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اب ہم جو گنجائش والے لوگ ہیں وہ خوشی کیسے منائیں، مگر غریب بھی دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں اور امیر ہمیشہ رہے ہیں، اور یہ دن اللہ کی طرف سے خوشی کا مقرر ہوا ہے، اور حالات کے سامنے مسلمانوں کو ہمت سے کام لینا چاہیے، اور جو عبادت کا وقت ہو اس وقت میں عبادت کرنا چاہیے۔ جس دن اللہ نے خوش ہونے کے لیے کہا ہے، منصوص ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس دن ہمیں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور حالات سے لڑنے کی وہ تدبیریں کرنی چاہیے جو اللہ نے بتلائی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہیں۔ یہ غم بنانا، کالی پٹی باندھنا اور کپڑے نہیں بنائیں گے اور غم کی شکل بنائیں گے، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہاں پر اگر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی نظروں میں اس کی کوئی واضح دلیل ہو شرعی، لیکن مجھے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو اس لیے اس دن اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جو اچھے کپڑے ہوں ان کو پہننا چاہیے۔ بازار جانا اور عید کی خریداری کرنا، اس میں ضرور ان علماء کی بات ٹھیک ہے کہ اس سے ابھی احتیاط کریں، اس لیے کہ ویسے ہی مسلمانوں کے لیے تھوڑا حساس معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، تو ابھی بازاروں کی طرف زیادہ جانے سے اور خرید و فروخت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو پیسے ہوں ان کو حتی الامکان بچا کر کے رکھیں، اس لیے کہ حالات آگے ملک کے پتہ نہیں کس رخ پر جائیں، کیا کیا خرابی آگے وجود میں آ جائے۔ حکومت کے بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے، اللہ کے بھروسے پر انسانوں کو رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جو مسلمان ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے ہوش اور عقل سے کام لینا چاہیے، لوگوں ماحول میں اور اس میں بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال اپنی مال کی حفاظت کریں، خرچ کم کریں تاکہ جو کچھ پونجی ہے بچی رہے اور زیادہ دن تک اس سے آدمی کا کام چلتا رہے۔ اگر کسی کے پاس گنجائش ہو تو وہ غریبوں کی مدد بھی کرے، لیکن اس طرح کی کوئی تعلیم دینا کہ عید نہ مناؤ یا عید کی خوشی کا اظہار نہ کرو، یہ غلط ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر دن ہے اور اس دن ہم کو اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو کپڑے موجود ہیں انہی کپڑوں میں اچھے کپڑے، صاف کپڑے لے کر کے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اور جو عید کے سارے آداب ہیں ان کو پورا کریں اور اپنے گھروں ہی میں عید کی نماز قائم کر لیں۔ عید عورتیں بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، مرد آگے کھڑے ہوں گے، پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی، پیچھے بچے کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی، ہو سکتے ہیں، لیکن تنہا عورتوں کی جماعت عید کے لیے بھی درست نہیں ہے، کسی بھی تنہا عورتوں کی جماعت نہیں درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک ہدایت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔